إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. محترم اساتذہ جامعہ، عزیز طلبہ، ابھی آپ نے بچوں کی 2 تقریروں میں اور اس مجلس کے صدر محترم سے ہندوستان کی آزادی کے تعلق سے بہت ساری باتیں سن لی. مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ حکم ہے، اب اس حکم کی بجا آوری بھی لازم اور ضروری ہے، اس لیے بطور یاد دہانی کے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ ہندوستان کی آزادی کی لڑائی جو لڑی گئی، اس کا پس منظر اگر آپ دیکھیں گے تو بڑی گہرائی اور بڑی ڈیپ میں آپ کو جانا پڑے گا. اور اس کے بعد میں ہمارے اسلاف نے جو لڑائیاں لڑی اور قربانیاں دیں، آپ جانتے ہیں کہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی انسان آپ کی جان، آپ کے مال، آپ کی عزت و آبرو اور اس طریقے سے آپ کے دین کے اوپر قبضہ کر رہا ہو یا اسی طریقے سے اس کے اندر نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو اور آپ اس کی حفاظت کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور اس راستے میں شہید ہو جاتے ہیں اور قتل کر دیے جاتے ہیں، تو آپ کو شہادت کا درجہ ہے. اسی لیے ہندوستان کی آزادی میں جو کام آئے ہمارے اسلاف، ان کو شہید کہا جاتا ہے. اور اسی بنیاد پر میں نے اللہ کے رسول کی وہ حدیث پڑھی کہ من قتل دون مالی فہو شہید، کہ جو اپنے مال کی حفاظت میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی جو تحریک چلی، ہم اسے موٹے طور پر 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. اس ہندوستان میں انگریزوں کی جو آمد ہوئی وہ سن 1608 عیسوی میں 1608 عیسوی میں انگریز اس ہندوستان کے اندر گجرات کی ساحل سورت میں، گجرات کے سورت کے ساحل پر تجارت کی غرض سے آئے تھے، اور وہاں انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک کمپنی قائم کی. مقصد اور ظاہری طور پہ تجارت تھا، لیکن مقصد ان کا تھا اس کمپنی کے اندر اپنے فوجیوں کو پناہ دینا اور ان کو ٹریننگ دینا. اس کے بعد میں پھر یہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے چنئی کے ساحل پر گئے، وہاں دوسری ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی، اور اس کے بعد میں پھر اس وقت جو پوری ہندوستان کا تجارتی مرکز تھا کلکتہ،
وہاں گئے اور وہاں پر انہوں نے تیسری ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی اور وہاں پر اپنے فوجیوں کو ٹریننگ دینا شروع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں اور پڑھا ہے آپ نے کہ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. اس کے اندر اتنی بھلائیاں تھی اور مالداری کے اعتبار سے اور معاشیات کے اعتبار سے یہ ہندوستان اتنا مضبوط تھا کہ اس کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا. اور وہ چیز ان کی نگاہوں کے اندر کھٹک گئی کہ ہمیں یہاں کے مال کو اور یہاں کی جائیداد کو یہاں کی چیزوں کو لے کر کے اپنے یہاں جانا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کوشش کرنا شروع کر دیا. تو 1608 ہجری میں یہ ہندوستان آئے اور اس کے بعد میں پھر 1608 سے لے کر کے اور 1740 تک یہ آہستہ آہستہ لوگوں سے ملتے گئے. اور اس کے بعد میں چونکہ آخری جو مغل حکمراں تھے ان کی سیاسی کمزوری طاقت بالکل کمزور ہو چکی تھی، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریزوں نے لوگوں کے زون کے اندر بانٹنا شروع کر دیا. ان کے اندر اختلاف پیدا کرنا شروع کر دیا. اختلاف پیدا کر کے اور اس کے بعد میں الگ الگ ریاستوں کے اندر لوگوں کو بانٹ دیا اور بانٹ کر کے اور اس کے بعد میں پھر آپ دیکھیے کہ 1740 میں انہوں نے اس کے اندر مداخلت کرنا شروع کر دی سیاست میں، اور ہندوستان کو مختلف شعبوں میں بانٹ کر کے اور ان کے راجاؤں کو اپنے ساتھ لے کر کے یہاں کے بادشاہ اور یہاں کے حکمراں کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے سوچا. تاریخ آزادی 200 سال کے اوپر محیط ہے، 1608 سے لے کر کے یا اسی طریقے سے 1740 سے لے کر کے 1947 تک. اور اس کے بعد میں پھر جیسا میں نے کہا کہ اس کو 4 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے. اس کا پہلا دور ہے 1740 سے لے کر کے 1799 تک. 1740 سے لے کر کے 1799 تک کا پہلا دور ہے. اور اس دور میں اس وقت بنگال کے اوپر نواب سراج الدولہ کی حکومت تھی، اور حیدرآباد دکن کے اندر حیدر علی جو ٹیپو سلطان کے والد تھے ان کی حکومت تھی. جب انگریزوں نے مداخلت کرنا شروع کیا تو سراج الدولہ بڑا ہی دوررس انسان وہ اس چیز کو بھاپ گیا، اور اس کے بعد میں پھر اس نے ان کو سیاست کے اندر مداخلت کرنے سے روکنے کی کوشش کی، جس کی بنیاد پر ان کا آمنا سامنا ہوا. اور اس کے بعد میں پھر انہوں نے جنگ لڑی، اور اس کے بعد میں 1757 میں جا کر کے پلاسی کے میدان میں سراج الدولہ کو ان لوگوں نے شکست دے دی. اور جانتے ہیں یہ شکست انہیں کے اپنے یعنی آدمی میر جعفر کی غداری سے ہوا. میر جعفر جو سراج الدولہ کی فوج میں تھا اور اس کے اپنی کمیونٹی میں تھا، اس نے غداری کی اور اس کی وجہ سے سراج الدولہ کو شکست یابی نصیب ہوئی. اور اس کے بعد میں پھر جب وہاں سے وہ پا گئے تو ادھر حیدر علی یہ بھی چونکہ بھاگ گئے تھے ان کی سیاست کو، انہوں نے بھی ان کے خلاف آواز بلند کیا. اور اس کے بعد میں پھر انہوں نے انگریزوں سے 2 لڑائیاں لڑی، اور آخری لڑائی میں وہ وفات پا گئے. اور اس کے بعد میں پھر ٹیپو سلطان اس کے وارث ہوئے. ٹیپو سلطان کو جب سلطنت ملی اور وہاں کی حکومت ملی تو ان کو 4 چیزوں کا سامنا تھا. ایک تو انگریزوں سے مقابلہ تھا، دوسرے مراٹھے، جن کو مراٹھی ہم بولتے ہیں، یہ مراٹھے یہ کیا کرتے تھے، جنوبی ہند کی قبضے میں لگے ہوئے تھے، جو ہے حیدرآباد اور اس کا جو علاقہ تھا اس کو قبضہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے. اور اس طریقے سے نظام حیدرآباد یہ انگریزوں کے ساتھ مل کر کے ٹیپو سلطان کو ہرانے کی کوشش کر رہے تھے. اور چوتھی چیز یہ تھی داخلی غداری. اور ٹیپو سلطان کو تقریباً انگریزوں کے خلاف 4 جنگیں لڑنی پڑی. اور آخری جنگ جو میسور کے اندر سرنگا پٹم کے قلعے پر لڑتے ہوئے سلطان ٹیپو نے اپنی جان دے دی. اور اس کے بعد میں پھر وہاں بھی جانتے ہیں میر صادق نے غداری کی تھی. کس نے؟ میر صادق نے غداری کی تھی. وہاں میر جعفر نے یا میر صادق نے، اور انہی دونوں کی غداریوں سے مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا. اور اس کے بعد میں پھر ان کو شہید کر دیا گیا. لیکن انہوں نے انگریزوں کے سامنے اپنے سر کو جھکانا گوارا نہیں کیا. کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی
شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. اور علامہ اقبال نے انہی کی غداری کے ضمن میں کہا تھا جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگ آدم ننگ دی ننگ وطن. یعنی جعفر اور صادق ان دونوں کے جیسے انسان جو ہے یہ انسانیت، مذہب، وطن ان تمام کے غدار ہیں یہ، اور انہی کی غداریوں کی جیسے مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا. اور اس کے بعد میں پھر آپ دیکھیے کہ ہندوستان کی آزادی اور تحریک آزادی کا جو دوسرا دور ہے وہ شروع ہوتا ہے 1803 سے، کیونکہ 1803 میں ہندوستان پہ جو مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار تھے کیا کیا، اس پہ بہادر شاہ ظفر 1803 میں دہلی کے اوپر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا. اور اس کے بعد میں پھر اسی 1803 میں جب قبضہ ہو گیا تو اسماعیل شہید اور اس طریقے سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا تھا کہ لڑائی کیا ہے، جہاد فرض ہو گیا. اور اس کے بعد میں اسی کے ضمن میں یہ تحریک شہیدین اٹھی. تحریک شہیدین جو اس وقت سے لے کر کے یعنی 1803 سے لے کر کے اور اس کے بعد 1947 تک لگی رہی اس پر. یہ بڑی ہی یعنی انوکھی تاریخ ہے، اس کی بڑی انوکھی تاریخ ہے تحریک شہیدین کی. 1831 میں بالا کوٹ کے میدان میں ان دونوں سپاہیوں کو بھی شہید کر دیا گیا. اور اس کے بعد میں پھر علماء صادق پور نے اس تحریک کے عالم کو اٹھایا. اور اس کے بعد میں اس وقت سے لے کر کے 1947 تک اس کے اندر لگے رہے. اور اس کے بعد میں جو تیسرا دور ہے وہ 1857 کی جنگ ہے، جس کو غدر کے نام سے جانا جاتا ہے. بہادر شاہ ظفر کو اس وقت لے جا کر کے قید کر دیا گیا. اور اس کے بعد میں پھر آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر جو تھے ان کے 3 بچوں کو قتل کر دیا گیا، ان کے سامنے لا کر کے رکھ دیا گیا. اور اس کے بعد میں پھر 1858 میں بہادر شاہ ظفر کے اوپر بغاوت کا الزام لگا کر کے اور اس کے بعد میں قید کی سزا سنا کر کے کلکتہ سے اور اس کے بعد میں پھر سمندر کے راستے رنگور برما جس کو کہتے ہیں وہاں بھیج دیا گیا. اور ایک کالی کوٹھری میں ان کو قید کر دیا گیا. اور اسی قید کی حالت میں وہ رہتے رہتے انہوں نے اپنی جان آفری کے حوالے کر دی. اور اس کے بعد میں پھر 1707 نومبر 1862 کو 87 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. دوستو علماء صادق پور ان کی تاریخ بڑی عجیب و غریب ہے. اور میں نے بتایا کہ 1831 سے لے کر کے 1947 تک کوئی ایسی تحریک نہیں ہے جس میں یہ شامل نہ رہے ہوں. یعنی ہمیشہ پورا خاندان انہوں نے اپنا ضائع کر دیا ہندوستان کی آزادی میں، لیکن آزادی کے عالم کو اپنے ہاتھوں سے چھوٹنے نہیں دیا. بلکہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مولانا علاقت علی، مولانا ولایت علی، حافظ ولی اللہ، مولانا احمد اللہ، مزار علی عظیم آبادی، یہ تمام لوگ تھے. ان کے اوپر 5 مقدمے قائم کیے گئے تھے. اور جانتے ہیں کہ یہی مسئلہ نہیں ہے صرف، بلکہ جب معاملہ آیا تو عین عید کے دن ان لوگوں کو ایک میدان میں کھڑا کر کے ان کے اوپر گولیاں چلا دی گئیں. اور اس کے بعد میں بہت سارے علماء کرام کو اور خاندان صادق پور کو شہید کر دیا گیا. جو بچے تھے ان کو کالا پانی بھیج دیا گیا اور اس کی سزائیں دی گئیں جو ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور انہوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا. اور اس کے بعد میں پھر دیکھیے کہ علماء صادق پور 1831 سے لے کر کے 1947 تک اس کے اوپر قائم رہے اور اپنی قربانیاں دی انہوں نے. چوتھا دور ہے 85 سے لے کر کے 1947 تک. 1985 میں اس میں متعدد تحریکیں قائم ہوئی. انڈین نیشنل کانفرنس یا کانگریس یہ 28 دسمبر 1885 میں بنائی گئی. اور اس کے بعد میں تحریک ریشمی رومال یہ 1913 میں مولانا محمود حسن مدنی اور عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے اس کی بنیاد رکھی. تحریک ترک موالات اور خلافت تحریک 1920 میں مولانا علی برادران، مولانا محمد علی جوہر،
اور اس طریقے سے ان کے بھائی شوکت علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد اور گاندھی جی نے اس کی بنیاد رکھی۔ تحریک عدم تعاون 1920 میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور حصول نافرمانی تحریک اور نمک مارچ 1930 کے اندر، ہندوستان چھوڑو تحریک 1942 کے اندر، اور آزادی ہند فوج سبھاش چندر بوس نے یعنی یہ تحریکیں تھیں جنہوں نے مل کر کے کیا کیا، ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے کوشش کی، اور بڑی محنت اور جافشانی کے بعد جا کر کے 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا۔ خاص طور سے اس کے اندر مسلمانوں نے جو رول ادا کیا، اور اس میں علماء نے، خاص طور سے علماء اہل حدیث نے، بڑے افسوس کی بات کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ غیر تو غیر ہے، اپنوں نے بھی تاریخ لکھی ہے، تو آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو افسوس ہوگا کہ ان علماء جنہوں نے اپنے پورے خاندان کو آزادی کے لیے نچھاور کر دیا، قربان کر دیا، ان کا نام لینا تک بھی گوارا نہیں کرتے۔ ایک تاریخ ہے محمد علی میاں کی، ہندوستان کی تحریک، اس کتاب کو آپ پڑھیں گے تو بڑا افسوس ہوگا، بشرط یہ ہے کہ آپ حقیقت سے واقف ہو تب۔ اگر آپ حقیقت سے واقف ہی نہیں ہیں تو آپ جو پڑھتے چلے جائیں آپ کو سب اچھا لگے گا۔ اتنی غیر جارحانہ طریقے سے گفتگو کی گئی ہے اور بات کی گئی ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اس کے بعد میں پھر چل کر کے اور بھی جو کتابیں لکھی گئیں اس کو انہوں نے صرف مسلک کی بنیاد پر اپنے علماء کی جانب منسوب کر کے اور علماء اہل حدیث کو کنارے لگا دیا۔ ہم چلاتے ہیں نا کہ ہماری تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے، ہماری تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے اپنوں نے کیا گل کھلایا ہے، جب آپ تاریخ کی کتابوں کے اندر پڑھیں گے تو آپ کو بڑا افسوس ہوگا۔ خون کے آنسو رونے پڑ رہے ہیں۔ وہ جماعت جس نے ابتدا سے لے کر کے انتہا تک اپنی جانی قربانیاں پیش کر دی، اس کی تاریخ کو اپنے ہی لوگ مسخ کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں مولانا حضرت موہانی، مولانا ابوالکلام آزاد کون تھے؟ یہ مولانا ابوالکلام آزاد جو ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم بنے، یہ کون تھے؟ اہل حدیث تھے۔ علماء صادق پور نے 1831 میں، اور اس کے بعد میں پھر جا کر کے تحریک ریشمی رومال کی بنیاد 1913 کے اندر پڑتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا فرق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے، ان کی تاریخ کو مٹانے کی کوشش کیا ہے۔ اللہ غریب کی رحمت کرے ان مصنفین کو جنہوں نے غیر جاری دارہ طور کے اوپر کتابیں لکھی۔ تذکرہ صادقہ، تذکرہ صادقہ، علماء صادق پور کی پوری تاریخ اس کے اندر موجود ہے۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ان کی قربانیوں کا اندازہ ہوگا۔ اور اس کے بعد میں ابوالکلام آزاد اور اس طریقے سے لوگوں نے مل کر کے کیا ہے، قربانیاں دی، ہندوستان کو آزاد کیا۔ لیکن آج کچھ افراد ایسے ہیں جو ہمیں کو کرانے لگانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے کیا کیا ہے۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے کوئی نہ جانے، وقت تو سارا جانے۔ پوری تاریخ جانتی ہے، اور صرف مردوں ہی نہیں، عورتوں نے بھی اس کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ بیگم حضرت محل بی اماں جو یعنی علی برادران کی والدہ تھی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اسٹیج پہ کھڑی ہوتی تھی پردے کے ساتھ اور تقریر کرتی تھی تو مردوں کے اندر ایسا جوش اور ولولہ بھر دیا کرتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ پاتے تھے۔ اور اسی طریقے سے نشاط النساء جو حضرت موہانی کی بیوی ہیں، امجدی بیگم جو محمد علی جوہر کی بیوی ہیں، زلیخا بیگم جو حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کی بیوی ہیں، ان لوگوں نے کیا کیا، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ جانتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی بیوی نے جب ان کو 1 سال کی قید کی سزا سنائی گئی تو انہوں نے مہاتما گاندھی کے نام ایک خط لکھا، کہا میرے شوہر کو صرف 1 سال کی سزا ہوئی ہے جو ہماری امیدوں سے بہت کم ہے۔
میرے شوہر کو 1 سال کی سزا ہوئی ہے جو ہماری امیدوں سے بہت کم ہے. اگر ملک و قوم سے محبت کے نتیجے میں یہ سزا ہے تو اس کو انصاف نہیں کہا جائے گا, یہ ان کی اہلیت کے لیے بہت کم ہے. آج سے میں بنگال خلافت کمیٹی کا کام سنبھالوں گی. اور اس کے بعد میں پھر اس کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے البلاغ اور الہلال کے ذریعہ وہ آزادی کی جو روح پھونکی کتابوں کے اندر. آج بھی اس کی فائلیں موجود ہیں, آج بھی اس کی فائلیں البلاغ کی اور الہلال کی موجود ہیں. کہیں میلہ اگر لگے آپ کو تو جا کر کے آپ وہاں دیکھیں, ایک ایک فائل 4-4, 5-5 ہزار روپے کی ملتی ہے. پوری تاریخ اس کے اندر موجود ہے. اور اس اعتبار سے جا کر کے ہندوستان کو آزادی ملی. اور چونکہ ہم اساتذہ ہیں, طلبہ ہیں, اس لیے بطور یاد دہانی کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس تاریخ کے تعلق سے سب سے جو اہم کتاب ہے غلام رسول مہر کی کتابیں ہیں. سیرت سید احمد شہید, سرگزشت مجاہدین اور تحریک مجاہدین, یہ 3 کتابیں ہیں غلام رسول مہر کی جو بڑی اہم ہیں. اور انہوں نے بڑی جانبدارانہ طریقے سے یہ تینوں کتابیں لکھی ہیں. اور اس کے بعد میں پھر ایک چوتھی کتاب ہے ہماری آزادی, جس کو ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے انگریزی میں لکھا تھا اور اس کے بعد میں پھر اس کا اردو میں ترجمہ کیا, مائی انڈیا مینس فریڈم, ہماری آزادی, جس کے اوپر ہندوستان کے اندر 30 سال تک پابندی رہی. بعد میں چل کر کے وہ پابندی ہٹی کیونکہ اس کے اندر ہندوستان کا جو بٹوارا ہوا نا اس کی حقیقت کو اجاگر کیا گیا. اور اس کے بعد میں پھر اہل حدیث اور سیاست, ہندوستان کی آزادی و مسلمانوں کا حصہ, نقش حیات, تحریک آزادی مسلم عوام علماء کے کردار, سلطان ٹیپو شہید, سیرت ٹیپو سلطان شہید, علماء ہند کا شاندار ماضی, یہی محمد میاں کی کتاب ہے علماء ہند کا شاندار ماضی. تذکرہ صادقہ, ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک, ہندوستان میں وہابی تحریک, تحریک خلافت قاضی محمد عدیل عباسی کی ہے جو مختصر ہے لیکن بڑی یعنی جامع ہے اور انہوں نے بڑی جانبدارانہ طریقے سے اس کو لکھا ہے. تو یہ کتابیات ہیں جو اس تحریک سے تعلق رکھتی ہیں. ہمیں اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے, تب جا کر کے ہمیں کچھ حقیقت معلوم پڑ پائے گی. اور آخر میں ہندوستان یہاں سے, انگریز یہاں سے چلے تو گئے, آزادی ہم کو تو دے دی, لیکن 2 زخم وہ بہت کاری لگا کر کے گئے. ایک زخم RSS اور دوسرا زخم ہندوستان کا بٹوارا. انہوں نے ہی ان کو کھڑا کیا اور مسلمانوں کے خلاف, کیونکہ مسلمانوں نے ہی اکثر انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی تھی, آزادی کا سور انہوں نے ہی پھونکا تھا, اس لیے ان کی نگاہوں میں مسلمان چبھ رہے تھے. اس لیے انہوں نے چال چلی کہ ان کو بانٹ دیا جائے ہندو اور مسلمان میں. اس لیے اس تحریک کو انہوں نے کھڑا کیا اور اس کے بعد 1925 کے اندر اس کی بنیاد رکھی گئی. اور 100 سال کے بعد آج کس طریقے سے وہ برگ و بار لائی ہے, کس طریقے سے وہ پھل لائی ہے, وہ آج ہماری اپنی آنکھوں کے سامنے ہے. ہماری بھی اس کے اندر کوتاہیاں ہیں. اور میں بتاؤں آپ کو کہ ہماری اور آپ کی تاریخ کو کس طریقے سے مس کر کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو ہے ابھی آج کی خبر ہے کہ مولانا محمد علی جوہر, جنہوں نے جا کر کے انگریزوں کے سامنے یہ کہا تھا کہ ہمیں آزادی دو یا تو ہمیں یہاں دفن ہونے کے لیے زمین عطا کرو, نہایت ہی دیدہ دلیری کے ساتھ جنہوں نے یہ بات کہی تھی, آج کی خبر ہے ایک بڑی ریاست کا ذمہ دار شخص یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ہندوستان کے بٹوارے میں بہت بڑا کردار ادا کیا. ہندوستان کو بانٹنے میں جس نے بہت بڑا کردار ادا کیا, محمد علی جوہر کو. آج کی خبر ہے بڑی ریاست کا ایک ذمہ دار شخص یہ جملہ ادا کر رہا ہے صرف اس لیے کہ تاکہ ہماری اور آپ کی تاریخ کو الٹے طور پہ پیش کیا جائے. وہ لوگ جو ہندوستان کی آزادی کے خلاف تھے وہی آج دیش بھکت بنے ہوئے ہیں, اور جو لوگ اس کے حقدار تھے اور جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی آج وہی دیش دروہی, اور اس طریقے سے ان کو کیا ہے وطن دشمن کہا جا رہا ہے. تو ہمیں اس ہندوستان کی تاریخ کو بڑے سوچ سمجھ کر کے پڑھنے کی, جاننے کی, سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے جو بڑے طلبہ ہیں ان سے میں کہوں گا
کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے مت رہ جائیں، تاریخی کتابوں کا مطالعہ کریں، اپنے دین کے تعلق سے، اپنے یعنی مذہب کے تعلق سے، اور اس طریقے سے اپنی سیاست کے تعلق سے۔ سونے سے کام بننے والا نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ایسے سوتے رہیں گے اور سوتے سوتے تاریخ مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور آپ کی آنے والی نسل کہیں کی نہیں رہے گی۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ اور فکر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔